کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ اور خواتین و حضرات، ہم اکثر کاروان سرائے میں سلک روڈ کی بات کرتے ہیں، شاہراہ ریشم کی بات کرتے ہیں، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو کاروان سرائے ہے یہ سلک روڈ کا ہی ایک پڑاؤ ہے، اور یہ کہاں پر ہے یہ ہمیں بھی معلوم نہیں، کیونکہ پڑاؤ تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو سلک روڈ ایز یو نو کہ وینس سے شروع ہوتی تھی نارملی، یورپ سے کہیں بھی، اور سینٹرل ایشیا سے ہوتی ہوئی وہ چائنا تک جاتی تھی۔ عام طور پر یہ خیال ہے کہ یہ جتنے بھی اس میں لوگ ہوتے تھے وہ سوداگر ہوتے تھے، کاروباری لوگ ہوتے تھے۔ مارکو پولو بھی کاروباری تھا، اس کا جو چچا تھا وہ کاروباری تھا۔ لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان قافلوں میں، کیونکہ دیٹ واز دا اونلی وے ٹو ریچ آؤٹ سائڈ ورلڈ، ان قافلوں میں نہ صرف یہ کہ مختلف مطلب سنگر بھی ہوتے تھے، اور بھی ایسے لوگ ہوتے تھے جو اچھے کماش کے نہیں ہوتے، جنہیں بھی نکلنا ہوتا تھا وہ ان قافلوں کو اس لیے جوائن کرتے تھے کہ یہی ایک راستہ تھا، اور پروٹیکشن بھی تھی، کیونکہ سلک روڈ پر جگہ جگہ یہ کاروان سرائے تھی، اور کئی جگہ پر حفاظت کا بھی انتظام تھا۔ چنانچہ اسی سلک روڈ پر سفر کیا بہت سارے مصوروں نے، اور ان مصوروں میں ایرانی مصور بھی تھے، ٹرکش بھی تھے، اور یورپین بھی تھے، لیکن بنیاد جو تھی وہ منیچر پینٹنگ کی تھی، کیونکہ ایسٹ سارا جو ہے وہ منیچر پینٹنگ جو ہے اس میں دلچسپی رکھتا تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آخر میں شیان میں یہ جا کے ختم ہوتی تھی۔ میں نے وہاں ایک مانومنٹ دیکھا شیان میں جس کے اوپر ایک تختی لکھی ہوئی ہے، اور ایک طرف لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر سلک روڈ کا اختتام ہوتا تھا، دوسری طرف لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے سلک روڈ کا آغاز ہوتا ہے، یعنی بگننگ اینڈ اینڈ ور شیان۔ لیکن سلک روڈ کے راستے میں مختلف چھوٹے جو شاہراہیں تھیں وہ نکلتی تھی، یعنی اگر ایک سوداگر جو ہے اس کے پاس جو مال ہے وہ اس نے ہندوستان بیچنا ہے تو وہ اس شاہراہ پہ چلا جاتا تھا، اگر ایران توران ہے تو ادھر چلا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ مختلف اس کی برانچز تھی۔ آغاز میں پاکستان میں یہ غلط فہمی پائی جاتی تھی، اور نام بھی ہم نے رکھ دیا قراقرم ہائی وے کا شاہراہ ریشم، حالانکہ شاہراہ ریشم جو بنیادی طور پہ کہیں بھی پاکستان سے نہیں گزرتی تھی۔ اب یہ جو میوچول ایکسچینج تھا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو گلوبل ولیج کا پہلا کانسیپٹ ہے وہ سلک روڈ نے پیش کیا، کیونکہ اس نے دنیا کے مختلف خطوں کو ملا دیا، ان کی ثقافت جو ہے ان کو آپس میں مدغم کر دیا۔ مثلاً یہ جو ہوئی ٹرائب ہے چائنا میں مسلمان ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم اولاد ہے سینٹرل ایشیا کے لوگوں کی، اور کس طرح اولاد ہیں کہ سلک روڈ پر جو مسلمان سوداگر سفر کرتے تھے ان میں بہت سارے وہاں سیٹل ہو گئے، وہاں پہ شادیاں کر لیں۔ چنانچہ سلک روڈ کا امپیکٹ جس طرح میں نے کہا ہے کہ ایک گلوبل ولیج کا سا تھا۔ اچھا، جب یہاں پہ مختلف سکولز جو ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے مصوری کے، تو آپ جانتے ہیں کہ بھئی جو یورپین مصوری ہے اس کا کانسیپٹ اور ہے، اور تب جو یہاں پہ مصوری رائج تھی، یہاں سے مراد ہے پورا ایسٹ، وہ منیچر تھی۔ یورپین مصور جو تھے وہ کہتے تھے کہ اس میں پرسپیکٹیو نہیں، یہ نہیں ون سائڈڈ ہے، اٹس فلیٹ۔ اور منیچر جو ہے کرنے والے وہ کہتے تھے کہ آپ کو پرسپیکٹیو کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور آپ کو پرفیکشن کی ضرورت ہے۔ اچھا، آج جو میں بات کر رہا ہوں خاص طور پہ میں منیچر کی، اس سے پہلے بھی منیچر کے بہت مشہور لوگ جو ہے یہاں پروگرام میں تشریف لائے اور انہوں نے گفتگو کی، لیکن آج وہ جتنے بھی لوگ تھے آپ سمجھیں کہ وہ پھل پھول تھے، پتے تھے، لیکن ان کی بنیاد جو بڑا برگد تھا جہاں سے انہوں نے جنم لیا وہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور داستان بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ بوڑھا داستان، اس کے بعد
داستانوں کے علاوہ ہے کچھ نہیں. داستان تو نہیں ہے، ایک قصہ ہے. میں بھی 50 سال پہلے کا، میں نیا انگلستان سے آیا تھا، جوان تھا. تو میرے ایک دوست تھے سعادت شیخ، وہ پرنٹنگ میں تھے. ان کے ایک دوست تھے افتخار، وہ بھی پرنٹنگ میں تھے. اور افتخار نیشنل کالج آف آرٹس میں پرنٹنگ پڑھاتے. تو ہم وہاں جایا کرتے تھے. تو مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ ماحول مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا تھا این سی اے کا. آج سے 50 سال پہلے والا، اب بھی ویسا ہی ہے میرا خیال ہے. تو مطلب کہ عجیب و غریب لوگ گھوم رہے ہیں، لمبے لمبے بالوں والے، جن کا باہر کی بستی سے کوئی تعلق نہیں. لگتا تھا کہ کسی ایلین جو ہے ستارہ، وہاں پہ آپ پہنچ گئے ہیں. پجامے جو ہے رنگین پہن کے گھوم رہے ہیں، اور شدید طور پہ بزی ہیں، کام میں مصروف ہیں، مشغول ہے. تو این سی اے میں جاتے ہوئے وہی پرانا فوارہ میرا خیال ہے کہ وہ این سی اے جب میو اسکول آف آرٹس تھا، اور اس سے پہلے کوئی ویران وہاں پہ باغ ہوگا مغلوں کے عہد کا یا سکھوں کا، تو وہاں پہ وہ فوارہ تھا. تو وہ فوارہ ابھی تک سمبل ہے این سی اے کا. تو وہاں سے آپ داخل ہوتے تھے، رائٹ ہینڈ پہ پرنسپل کا دفتر تھا. اچھا، تنویر حسین تھے آرکیٹیکٹ، ان کا تھا. اس کے بعد ظہور الاخلاق تھے. اس کے بعد کسی کمرے میں آپ جاتے تھے تو وہاں پہ مختلف جو اسکلپچر ٹوٹے پڑے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ سعید اختر یہاں سے گزرے، کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کے مجسمے جو انہیں نہیں پسند آتے تھے اور جو ان کا خیال تھا کہ اسے بہتر بنا سکتے ہیں، وہ توڑ دیتے. اس سے آگے آصف خان بھی تھے، کمال کے وہ اسٹل لائف. ان کا اتنا چرچا نہیں ہو سکا آصف کا، بہت ہی تھا پرائیویٹ قسم کا شخص. لیکن ان جیسی اسٹل لائف جو خالد اقبال صاحب نے بھی اعتراف کیا تھا کہ آصف خان جیسی اسٹل لائف پاکستان میں کم از کم ایٹ دیٹ ٹائم کوئی نہیں بنا سکتا. بلکہ یہ سب لوگ جو تھے اسکلپچر میں بھی انٹرسٹڈ تھے. مجسمہ سازی کیونکہ ایک اسینشیل فنون لطیفہ کا ایک حصہ ہے. آج جو ہمارے گیسٹ ہیں انہوں نے بھی اس کام میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اور بڑا کمال کا. سعید اختر بھی اسکلپچر بناتے تھے. چنانچہ آصف خان بھی، آصف جو تھے وہ بھی اسکلپچر بناتے تھے. مجھے اب تک یاد ہے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آصف بھائی ان دنوں کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا میں ہاتھی بنا رہا ہوں. میں نے کہا ہاتھی کے سلسلے میں بنا رہا ہے؟ کہتے یار وہ چڑیا گھر والے ہیں نا، تو ان کا ایک پروجیکٹ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ باہر کے جانوروں کے اسکلپچر ہو. تو میں وہ زرافے اور ہاتھی بنا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ یار یہ عجیب سی بات لگتی ہے، اتنے کمپیٹنٹ آدمی اور تم ہاتھی بنا رہے ہو بیٹھ کے. تو کہنے کہا کہ آپ کو یہاں کا پتہ ہی ہے کہ مختلف جو آرٹ فارم ہے جن میں نیوڈ بھی شامل ہے، اسکلپچر بھی شامل ہے، انہیں کوئی اس طرح ستائش کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. لیکن ہمارے اندر ایک کمپلشن ہوتی ہے، انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو چلیے اور کچھ نہ صحیح، وہ جو ہے چڑیا گھر اس کے ہاتھی ہی صحیح. تو میں اس قصے کو ذرا مختصر کرتا ہوں، یہ تو لمبی داستان ہے. آگے جاتے تھے تو وہاں پہ ایک سین سا تھا، یہ بعد میں میرا خیال نیر علی دادا نے اس کو ڈیزائن کیا. اور رائٹ پہ کمرے تھے بہت اونچی چھتوں والے. سعید اختر کا پہلا اسٹوڈیو وہیں ہوا کرتا تھا. لیکن اس کی انٹری پر ایک کونا ہوتا تھا. اس کونے میں ہمیشہ میں دیکھتا تھا کہ باہر جوتیاں پڑی ہوئی، اور مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی تھی کہ یہ جوتیاں جس طرح کوئی اندر کو مقدس جگہ ہے، کہ یہ جوتیاں کیوں پڑی ہوئی. تو فائنلی میں اس کمرے میں بھی گیا، اور وہاں میں نے یہ دیکھا کہ ایک صاحب ہے اور وہ فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھے، اور ان کے گرد مختلف جو ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، وہ بھی سر جھکائے مشغول ہیں، اور مکمل خاموشی. نہ وہ صاحب بول رہے ہیں، نہ اسٹوڈنٹ بول رہے ہیں، اور وہ مگن ہے اپنے کام میں. اور اگر آپ 2 گھنٹے کے بعد پھر جھانکتے تھے نا، تو وہ صاحب جو یوں بیٹھے ہوتے تھے نا، ایک ٹانگ ادھر رکھ کے، یعنی فرش پہ آلتی پالتی، تو انہوں نے دوسری کو اس طرف کیا ہوتا تھا. یعنی 2 3 گھنٹے وہ اسی پاسچر میں مہاتما بدھ کی طرح بیٹھے رہتے تھے. اور خواتین و حضرات وہ تھے بشیر احمد.
ان کو بشیرہ بھی ہم کہتے تھے، ہم دوست بشیر احمد بھی ہوئے، پھر یہ پروفیسر بشیر احمد ہوئے، رائٹلی سو، پھر یہ پرنسپل ہوئے نیشنل کالج آف آرٹس کے.